أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك السلام علیکم ناظرین کرام، اس کے قبل کی قسط میں آپ کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجر طیبہ آپ کے سامنے پیش کیا اور جناب عبد المطلب علیہ السلام تک وہ پہنچتا ہے وہ شجرہ، اور اس کے بعد ان کی زندگی کا جو اہم واقعہ فیل ابرہہ کا واقعہ وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد اب اسی کے آگے جناب عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، جن کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوں گی، اور 10 بیٹے ہونے کی وجہ سے ہی ان کو ابو السعادت الاشر کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹوں کے جو نام ہیں وہ اس طریقے سے ہے: عبداللہ، ابو طالب، حمزہ، عباس، حارث، زبیر، اور اس کے علاوہ حجل، مقوم، زرار اور ابو لہب۔ یہ 10 بیٹے آپ کے ہیں، جن میں کہ شروع کے جو 3 بیٹے ہیں وہ تاریخ اسلام میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ چوتھے بیٹے عباس بھی اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد انہی سے وہ نسل چلی جو بعد میں بنی عباس کے نام سے حکمراں ہوئی، اور کافی دنوں تک عباسی حکومت کا دار و دورہ رہا۔ آخر جس کا نام لیا گیا سب سے آخر میں، یعنی کہ ابو لہب، وہ بھی مخالفت کے طور پر تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور تاریخ میں اور قرآن نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ ان شروع کے جو 3 بیٹے آپ کے ہیں، ان میں جناب عبداللہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واجد ماجد ہیں، اور جناب ابو طالب علیہ السلام آپ کے چچا، جنہوں نے دادا جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول خدا کی پرورش کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ اب جناب عبداللہ کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے پہلے ہی وہ وفات پا گئے تھے، اور کچھ روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت ہونے کے چند دن بعد آپ کی وفات ہوئی۔ بہرحال رسول کی ولادت ہونے کے بعد آپ کے سر پہ والد ماجد کا سایہ یا تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا، آپ شکم مادر میں ہی تھے کہ آپ یتیم ہو گئے، یا بس چند دنوں کے بعد آپ کا سایہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ اب آپ کی کفالت آپ کی والدہ ماجدہ، لیکن والدہ ماجدہ بھی زیادہ دنوں تک باحیات نہیں رہی۔ ابھی رسول اکرم 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ اپنے گھر مدینے تشریف لے گئیں، رسول کو ساتھ لے کر گئیں، اور لوٹتے وقت ابوا کے مقام پر آپ کی وفات ہو گئی۔ اب آپ کی پوری ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب پر آ گئی۔ دادا عبد المطلب بڑے ہی پیار سے آپ کی پرورش کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ
اس طریقے سے وہ پرورش کر رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں ان کو وہ جلالت نظر آتی ہے کہ جس جلالت کی وجہ سے آپ اور بیٹوں سے یعنی اپنے بیٹوں کی بھی اتنی عزت نہیں کرتے تھے جتنا آپ اپنے اس پوتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس جب آپ کی مسند لگائی جاتی تھی اور جس کی آپ کی عدم موجودگی میں کوئی بھی اس مسند پر نہیں بیٹھ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی اس مسند پر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے اور اس مسند پر بیٹھ جاتے تھے اور آپ کے چچا یہ چاہتے تھے کہ یہ ان کو اس مسند سے ہٹا دیں تو فوراً ہی آپ کے دادا جناب عبد المطلب علیہ السلام آپ کو اپنے بیٹوں کو منع کر دیتے تھے کہ نہیں تم محمد کو وہاں سے مت ہٹاؤ، اس لیے کہ میں اس کے اندر وہ جلالت دیکھ رہا ہوں، وہ آنے والا اس دنیا میں خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ یہ حیثیت تھی جناب عبد المطلب کی کہ جناب رسول خدا کو اس طریقے سے دیکھ رہے تھے، جبکہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کی جلالت کا انہیں پورا اعتراف ہے۔ اور اس کے پہلے ہی جب آپ کے دادا جناب عبد المطلب زمزم کا چشمہ پھر سے اسے کھودنے کے لیے آپ نے تہیا کیا، جب آپ کو خواب ہوا کہ زمزم کا چشمہ جو گم ہو چکا تھا اسے کھودا جائے، تو آپ نے یہ کام اپنے سر لیا، لیکن جب یہ کام کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے ہیں تو بڑا اختلاف ہوا، اور اس وقت آپ کا صرف ایک بیٹے حارث موجود تھے، اور ایسے میں لوگوں کا اختلاف آپ کو بہت گراں گزرا کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، کہ جس کی بنا پر ان کو کافی سستی محسوس ہوئی۔ بس ایسے وقت پر آپ نے ایک منت مانی کہ یا اللہ، اگر مجھے 10 بیٹے تو عطا کر دے گا تو میں ایک بیٹے کی قربانی تیری راہ میں کر دوں گا، اس کی قربانی پیش کروں گا۔ اور یہ دعا آپ کی قبول ہوتی ہے، اور خدا نے آپ کو 10 بیٹوں سے نوازا۔ جب 10 بیٹے اس دنیا میں آ گئے تو اب جناب عبد المطلب کو اپنی منت پوری کرنے کی یاد آئی، تو جیسے ہی منت پوری کرنے کی یاد آئی تو آپ نے اپنے بیٹوں کے نانیال والوں کو اس کی اطلاع دی، اور وہ سب کے سب وہاں آ گئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ قرعہ نکالا جاتا ہے، جس کے نام پر قرعہ نکلے گا اس بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا جائے گا۔ قرعہ ڈالا جاتا ہے تو قرعہ نکلتا ہے جناب عبداللہ کے نام پر، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے نام پر قرعہ نکلتا ہے۔ جب ان کے نام پر قرعہ نکلا تو لوگوں نے آپ کو یہ رائے دی کہ آپ ایسا کریے کہ اس کے بدلے میں اونٹ ذبح کر دیجیے، اور اونٹ کے ساتھ آپ کے نام کا قرعہ ڈال دیجیے، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہو خدا بند کریم کا اسے مان لیا جائے۔ تو اب جناب عبداللہ کے مقابل میں 10 اونٹ کے ساتھ قرعہ ڈالا جاتا ہے، لیکن قرعہ پھر جناب عبداللہ کے نام پر نکلتا ہے۔ پھر اونٹ کی تعداد بڑھائی جاتی ہے، 20 اونٹ کیا جاتا ہے، پھر بھی جناب عبداللہ کے نام پر قرعہ نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے 10 اونٹ بڑھایا جاتا ہے، 30 اونٹ، 40 اونٹ، 50 اونٹ کرتے کرتے جب 100 اونٹ تک بڑھا دیا جاتا ہے تو اب قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلتا ہے، یعنی جناب عبداللہ کے نام کے بجائے 100 اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کی قربانی دی جائے، تو قرعہ 100 اونٹوں پر نکلا۔ اور شاید اس میں بھی آنے والے وقت کی خدا کی کوئی مصلحت چھپی ہوئی تھی، اس لیے کہ جب اسلام کی شریعت آئی تو اسلام کی شریعت میں بھی اگر کسی شخص کا خوبہ دیا جاتا ہے، اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے، تو
100 اونٹوں پر ہی معاوضہ دیا جاتا ہے، اس کا خوبہ اس کی دیت 100 اونٹ ہوتی ہے۔ تو شاید اسی وجہ سے وہ قرا 100 اونٹوں پر جا کر نکلا۔ اب وہ 100 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، قربانی دی جاتی ہے، اور جناب عبداللہ بچ جاتے ہیں، ان کی قربانی نہیں پیش کی جاتی، اور ان سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ تاریخ کا یہ المیہ دیکھیے کہ آپ کی وفات کے سلسلے میں بھی تاریخ پر لوگ ایک رائے نہیں ہے۔ تاریخ میں آپ کی وفات کے سلسلے میں الگ الگ تاریخیں ملتی ہیں، تو جب وفات کے سلسلے میں الگ الگ تاریخیں ملتی ہیں تو پیدائش کے سلسلے میں الگ الگ تاریخ ملنے میں کوئی تعجب والی بات ہی نہیں، اس لیے کہ ابھی تو آپ نے رسالت کا اعلان بھی نہیں کیا، ابھی تو پیدا ہوئے ہیں۔ تو اہل سنت کے ہاں مختلف تاریخوں میں اس طریقے سے جو آپ کی تاریخ ولادت ملتی ہے، لیکن ایک بات تو اچھی ہے کہ مہینہ سب کے یہاں مشترکہ طور پر ربیع الاول کا ہی ہے، بس تاریخ میں اختلاف ہے۔ اب اہل سنت کے ہاں دو تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ اور 12 تاریخ، سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے وہ 12 ربیع الاول پر دیا جاتا ہے۔ لیکن امامیہ مسلک کے ماننے والے، جن کا پورا مسلک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے منسلک ہے، ان کے یہاں 17 ربیع الاول رسول خدا کی ولادت کی تاریخ مانی جاتی ہے، اور یہ چونکہ اہل بیت سے ان کا مسلک منسلک ہے تو ان کی تعلیمات وہیں سے ملتی ہے جو اہل بیت علیہ السلام ان کو تعلیم کرتے ہیں۔ اور جب یہ پیدائش کی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر والے ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں بجائے باہر والوں کے کہ رسول کس تاریخ میں پیدا ہوئے۔ تو امامیہ مسلک کے اعتبار سے یہ 17 ربیع الاول ہے۔ اب آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جیسا کہ اس وقت کا دستور تھا کہ بادیہ نشین صحراؤں کے لوگوں کو میں بھیج دیا جاتا تھا، چھوٹے بچوں کو، شیر خوار کوئی ابھی بچہ دودھ منہ بچہ ہے، اس کو صحراؤں میں رہنے والے بادیہ نشین جو ہوتے تھے وہاں اس لیے بھیج دیا جاتا تھا کہ شہر میں لوگ یہ جانتے تھے کہ ان کی زبان اور بیان اتنی اچھی نہیں ہو سکتی جو عربی زبان بولنے والے بادیہ نشین ہوا کرتے تھے۔ تو اس لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بادیہ نشین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور جس کے حوالے کیا جاتا ہے اس کا نام تاریخ نے حلیمہ بنت اسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مشہور و معروف گھرانے سے تعلق رکھنے والی خواتین تھی، اور انہی کے زیر سرپرستی آپ نشو و نما پا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں، ادھر ابھی 8 سال کے ہی آپ ہوتے ہیں کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو جاتا ہے، جناب عبد المطلب اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اب پوری ذمہ داری آپ کے چچا جناب ابو طالب پر آ جاتی ہے، کیونکہ جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے جناب ابو طالب کے حوالے اپنے پوتے کی ذمہ داری کر کے جاتے ہیں، جبکہ جناب ابو طالب ان کے بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے نہیں تھے، ان سے بڑے بیٹے بھی تھے، لیکن جناب عبد المطلب نے وہ چیزیں جناب ابو طالب میں دیکھی اور وہ رجحان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ سب سے زیادہ قابل اگر کوئی ہے جو صحیح رسول کی دیکھ ریکھ کر سکتے ہیں، پرورش کر سکتے ہیں، وہ ہیں جناب ابو طالب۔ اور انہوں نے بھی اپنے والد کی
اس امید پر کھڑے ثابت ہوتے ہیں اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بڑی شان و شوقت کے ساتھ اس طریقے سے، اس محبت اور شفقت کے ساتھ کرتے تھے کہ اپنے بیٹوں کو بھی وہ مقام نہیں دیا کرتے تھے جو اپنے اس بھتیجے، یتیم بھتیجے جناب عبداللہ کے بیٹے کو دیتے تھے۔ اور ایک بات اور بھی تھی کہ جناب ابو طالب یہ سگے چچا تھے، کیونکہ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کی دونوں کی مائیں ایک ہی تھی، جن کا نام فاطمہ بنت عمر تھا، اور اس وجہ سے یہ سگے چچا ہونے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ قریب تھے، اور کچھ ان کا لگاؤ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ تھا کہ ان کی پرورش بڑے ہی شفقت کے ساتھ، بہت ہی شفقت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور صرف پرورش ہی نہیں، اعلان رسالت کے بعد بھی قدم قدم پہ ان کے سینہ سپر بنے ہوئے ہیں، جو آگے کی تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کو آگے بڑھانے میں، رسول کے اس تبلیغ میں پوری طریقے سے اپنے جان و مال کو صرف کیا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں نشو و نما پا رہے ہیں کہ آپ کی دیانتداری، آپ کی خوش اخلاقی، آپ کی کرم فرمائی، ہمسایوں سے آپ کا محبت اس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ آپ کو امین کہہ کے پکارنے لگے، یعنی آپ ایسے امانت دار بن گئے کہ امین کے لقب سے آپ کو نواز دیا گیا۔ اور ابھی آپ 12 سال کے ہی تھے کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے سفر پر نکلتے ہیں، تجارتی سفر پہ، تو آپ نے اصرار کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ کا اصرار جناب ابو طالب کو نہیں ٹال سکے، اور اپنے ہمراہ انہوں نے سفر پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ شام کے سفر پر نکلے ہیں، راستے میں ایک مقام پر جب جناب ابو طالب نے اپنے قافلے والوں کو منزل دی تو وہیں پر ایک کلیسا تھا، ایک گرجا گھر تھا، جہاں کا راہب جسے بحیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی نظر رسول اکرم کے چہرے پر پڑتی ہے، اور اس نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ اس بیٹے کے اندر، یہ جو تمہارا بیٹا ہے، اس کے اندر ہم وہ تجلیات دیکھ رہے ہیں، وہ خصوصیت دیکھ رہے ہیں کہ یہ آنے والا پیغمبر ہے، آنے والا یہ رسول ہے، اور تم اس کی طرف سے ہوشیار رہنا، خاص طور سے یہودیوں کی طرف سے ہوشیار رہنا، کیونکہ جس طریقے سے پیشنگوئی توریت اور انجیل میں کی گئی ہے، اس اعتبار سے یہی آخری رسول ہے، اور بہتر ہو تو شام کے سفر پر اسے نہ لے جاؤ، کیونکہ اس سے یہودیوں سے خطرہ ہے۔ تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسا نور ساطع ہو رہا تھا کہ اغیار بھی سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ آنے والے دنوں میں اعلان رسالت کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ پہلا سفر طے ہوا جو کامیاب سفر رہا، آپ کو اپنے چچا کے ساتھ تجارت کرنے کا اور اس کا تجارت کرنے کا اچھا موقع ملا کہ کس طریقے سے تجارت کی جاتی ہے۔ پہلا تجربہ ان کو یہ ہوا، اور اس کے بعد جب یہ واپس آ جاتے ہیں اور ابھی 20 سال کی عمر میں ایک اور واقعہ گزرتا ہے۔ واقعہ کیا یہ سمجھیے کہ آپ کے چچا زبیر وہ ایک تحریک چلاتے ہیں جسے
حلف فضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ تحریک ہے کہ اس میں تمام جو بنی اسد، بنی ہاشم اور تمام قبیلے کو لوگوں کو یکجا کیا جاتا ہے، اور یہ طے کیا جاتا ہے کہ چاہے وہ یہاں کے ہو، چاہے کوئی باہر کا انسان بھی آئے، تو ہم یہ طے کرتے ہیں اور یہ عہد لیتے ہیں کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ باہر کا پردیسی بھی اگر آتا ہے اور ہمارے سامنے کوئی اس کے اوپر ظلم کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ برسر پیکار ہو جائیں گے اور کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ معاہدہ کیا جاتا ہے، اور اگر کسی کا حق تلفی کی جاتی ہے تو اس کا حق دلانے کے لیے اگر ہمیں جنگ و جدل بھی کرنی پڑے تو ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن کسی کی حق تلفی نہیں ہونے دیں گے۔ رسول اکرم ابھی 20 سال کے ہیں، آپ کو اس تحریک سے بہت خوشی ہوئی اور اس تحریک پر عمل بھی ہونے لگا، اور رسول خدا نے بھی اپنے رسالت کے اعلان کے بعد بھی اس تحریک پر اسی طریقے سے عمل کرتے رہے جس طریقے سے آپ نے وہاں اس میٹنگ میں جو معاہدہ ہوا تھا اسی اعتبار سے آپ ہمیشہ اس بات کے کوشاں رہے کہ کسی پر ظلم نہ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دینے کو ہر وقت تیار رہتے تھے، اور یہ آواز بلند کرتے تھے کہ کوئی بھی مظلوم ہو وہ اپنی فریاد ہم تک پہنچائے، ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی ان کے خاندان کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ یہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ وقت کافی گزر گیا اور کافی دیر تک ہم نے اس ویڈیو میں آپ کا وقت لے لیا، لیکن جو پیغام اس کے بعد کا تھا وہ پہنچانا چاہ رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ اسی ویڈیو میں ہو جائے گا، وہ نہیں ہو پایا۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو قسط آپ کے سامنے ہوگی اس میں حاضر کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد